بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے انوویشن اینڈ اوپننیس ٹو چینج۔ انوویشن یعنی جدت، یعنی نئی جہتوں کا آغاز ہونا، نئی چیزوں کا رونما ہونا، اور اوپننیس ٹو چینج یعنی بہت ساری چیزوں کا وسیع پیمانے پر چینج ہونا، تبدیل ہونا، یعنی تغیر ہونا۔ اب یہ جو ڈسکشن ہے انوویشن اینڈ اوپننیس ٹو چینج، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ گڈ گورننس کے زمرے میں۔ اب گڈ گورننس کے اندر ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے ہسٹری میں بھی پڑھا ہے اور ہم نے بزرگوں سے بھی یہ سنا ہے کہ فلاں جو ملک ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ ترقی ہوئی۔ جیسے آپ سب نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ جاپان ایک ملک ہے، جیسے ہی جاپان پر اٹیکس ہوئے تھے ہیروشیما اور ناگاساکی کے نام سے، تو جس وقت اٹیکس ہوئے تھے جاپان کے اوپر، تو جاپان جو کنٹری تھا وہ بالکل ہی ختم ہونے کے مترادف تھا، ختم ہی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی ناپید ہو چکے تھے۔ لیکن انہوں نے گریجولی آہستہ 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 مین پاور کے ساتھ اور اپنی ول پاور کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر اپنے ملک کے اندر انوویٹیو آئیڈیاز کریٹ کیے، یعنی ایک کامن پرسن کے جو آئیڈیاز تھے انہوں نے اس کو بھی کنسیڈر کیا تاکہ وہ ملک کی بہتری اور ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے، اور اس کے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کروایا گیا۔ اور ہر شخص کے جو آئیڈیاز تھے، ہر شخص کے پاس جو صلاحیت تھی، انہوں نے اس کو حاصل کیا اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ملک کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اگر انہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں یہ کہا ہوتا کہ ہم تو مر گئے، ہم لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا وہ دوبارہ سے کھڑے ہو پاتے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم جس وقت اندر سے ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی بھی امید کی کرن جو ہے روشن ہو، تو وہ شخص بیٹھتا نہیں ہے، وہ قوم بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ اس دیے کو جلاتی رہتی ہے تاکہ وہ بڑھ کر ایک روشنی کی کرن بن جائے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو گڈ گورننس کے اندر ہے، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو روڈز وغیرہ ہیں یہ بنائے جاتے تھے، یا پل وغیرہ بنائے جاتے تھے، ایئرپورٹس وغیرہ بنائے جاتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ جو پرانے جو سسٹمز تھے، پرانی طرح کی جو مشینریاں تھیں، ان کو استعمال میں لایا جاتا تھا، ان کو استعمال میں لا کر اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہی ڈیولپمنٹ ہوئی سائنس کے اندر، جیسے جیسے ہی حضرت انسان نے ترقی کی، جیسے جیسے عوام کی سمجھ بوجھ کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوتا گیا، تو عوام کے جو آئیڈیاز تھے ان کے اندر بھی ایک جدت پسندی آتی گئی، ان کے پاس ایسے ایسے انوویٹیو آئیڈیاز آتے گئے کہ دنیا ان کو فالو کر کے بہت زیادہ ترقی کی منازل طے کرتی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک شخص جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ کچھ کام کر سکے، لیکن اس کے پاس آئیڈیاز ہوں، تو کیا اس کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ وہ
آگے نکل سکے. جی بالکل ہے, اس کے پاس ایک بہترین قسم کا ایک مائنڈ ہے, اس کے پاس آئیڈیاز ہیں, آئیڈیالوجی ہے اس کے پاس کہ وہ ایک ایسا کام کر سکتا ہے. جو شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا, تو وہ یہ بھی لازماً اس کا مائنڈ سوچے گا کہ میں اس کو, جو میرے پاس ریسورسز ہیں, لیمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس کام کو احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دیتا ہے. اب گڈ گورننس کے اندر کوئی بھی شخص ہو, معاشرے کا کوئی بھی شخص ہو, ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل سسٹمز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں, آبزرو کی گئی چیز ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر جو عوامی نمائندگان کسی اپوزیشن سائڈ سے ہوں, تو ان کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں. کیا پتا ان کے پاس بھی بہت سی انوویٹیو چیزیں ہوں جو کہ آپ عوام کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہو. تو جدت پسندی سے مراد یہ تھا کہ نئی نئی جہتوں کا آغاز ہونا. پہلے جس طرح شناختی کارڈ جو تھے, بزرگوں کے زمانے میں جو شناختی کارڈ تھے, ان کا جو سائز تھا, جو ان کا ڈیزائن تھا, وہ آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف ٹائم ٹیکنالوجی نے ترقی کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا سائز بھی, اس کا ڈیزائن بھی چینج ہوتا چلا گیا, اور آج جو شناختی کارڈ کا ڈیزائن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اسی طریقے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گڈ گورننس ہے اس کے اندر جو ہم چیزیں ہیں, اگر کوئی شخص الیکٹڈ ممبر ہے اور اس پڑھا لکھا ہے, نالجیبل ہے, اس چیز کے بارے میں احسن طریقے سے سوچ رکھتا ہے, تو اس کے پاس لازماً آئیڈیاز بھی ہوں گے. اگر اس کے پاس آئیڈیاز نہیں بھی ہیں, اس کو کہیں سے کوئی بھی خبر دے دے کہ فلاں بچے کو بھی کنسیڈر کر لے گا وہ کہ فلاں بچہ جو ہے وہ MSc اس نے کر رکھی ہے اور اس کے پاس بہت ہی کمال آئیڈیا ہے جس سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, تو وہ لازماً اس سے ہیلپ لے گا, اس کا کنسیپٹ سنے گا, اس سے اس چیز کا پریکٹیکل لے گا تاکہ وہ آگے بھی ریپرزینٹ کر سکے اور اعلیٰ حکام کو بھی قائل کر سکے کہ یہ آئیڈیا بہت ہی زیادہ انوویٹیو ہے, جس سے ہم اپنی گورننس ہے اس کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں, اور عوام کی بہتری کے لیے ہم اس کو وسیع پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں, تاکہ ہماری جو جمہوریت ہو, ہماری جو سوسائٹی ہو, وہ بہتر سے بہترین انداز میں ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جائے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.